قرآن پاک کے دوسرے پارے کی دوسرے صفحہ کے آخری حصے میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جو اپنے اندر بہت معنی سمیٹ کر رکھی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کو مردہ مت کہو، اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہی۔ اور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے انسانوں اس کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس شعور نہیں ہے، تمہارے اندر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، کئی دنوں سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی ذکر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ درج ہے کہ رہتی دنیا تک انسان اس کو بھلا نہیں سکتا۔ جب تک دنیا رہے گی تب تک ذکر حسین رہے گا، جب تک دنیا رہے گی ذکر شہدائے کرب و بلا ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کے شعور نہیں ہے تمہارے پاس، اس کی عقل ہے، اس کی عقل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کے نام کو کس طرح زندہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کی شعور انسانوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ شہدائے کرب و بلا سے عقیدت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کربلا کی میدان میں ہیں، کربلا کے میدان میں ہیں۔ پہلے دن 7 تاریخ سے دشمنان حسین اور دشمنان مسلمان، دشمنان عظمت مصطفیٰ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کو بند کر دیا اور ان کے ساتھیوں کے پانی بند کر دیے۔ کھانے پینے کی چیزیں سے بھی ان کو روک دیا، نہ کسی سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ دشمنوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ امام حسین خیمے میں ہیں، آواز بہت سارے لوگوں کی آ رہی ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا اے حسین میرے بھائی، یہ دیکھو تو یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز کس طرح ہے، بہت سارے لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سمجھ گئے، فرماتے ہیں ہم کو لگتا ہے اے میری بہن، ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب ہمارے لیے آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے گردن کی تلاش میں ہیں، ہماری خون بہانے کی موقع تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں اے زینب میری بہن، آپ صبر کرنا، آپ پریشان مت ہونا۔ اللہ اکبر۔ آپ صبر کرنا، آپ پریشان مت ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، اپنے نانا جان کی شریعت کا حکم دیا، اپنے نانا جان کی شریعت، اپنے نانا جان کے جو دستور میں جو قانون ہے اس کو بتایا۔ اے لوگوں، تم نے ہم کو ہزاروں دعوت نامہ لکھ کر بلایا، تم لوگوں نے ہم کو بہت سارے دعوت نامہ بھیج کر بلایا، اے فلاں تم بتاؤ کیا تم نے ہم کو نہیں لکھا؟ تو یزیدیوں نے پلٹ گئے، یزیدیوں نے کہا کہ نہیں، ایسا
ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں خط لکھا، دعوت دینے والا ہی انکار کر گیا۔ آخر میں پوچھتا ہوں کہ دعوت دینے والا انکار کس کی لالچ میں کیا ہے؟ وہ انکار ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یزید کی طرف سے اس کو لالچ دیا گیا تھا، یزید کی طرف سے اس کو لالچ دیا گیا تھا، جو امام حسین کے گردن کو لے کر آئے گا، جو ان کے سر کو لے کر آئے گا، اس کو ہم وزیر بنا دیں گے، ہم اس کو گورنر بنا دیں گے، ہم دنیا کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اللہ اللہ۔ آخر یزید نے اس طرح کیوں کیا؟ یزید جو ہے امام حسین کی گردن کی تلاشی میں کیوں رہا؟ امام حسین کی گردن کو کیوں چاہ رہا تھا؟ اس لیے کہ یزید کو معلوم ہے کہ پوری کائنات کے اندر حضرت حسین سے بڑا کسی کا مرتبہ اس وقت نہ تھا۔ حضرت حسین پاک سے بڑا اس وقت کسی کا مرتبہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ یزید خوب جانتا تھا، یزید خوب سمجھتا تھا حسین جتنے دن رہیں گے ہماری بادشاہیت جو ہے نہیں چلنے والی ہے، ہماری تقریر نہیں ہونے والی ہے، ہماری غرور نہیں تک چلنے والی ہے، میری تکبر نہیں چلنے والی ہے۔ اس لیے کہ اس دھرتی پر اللہ کا اور اس کے محبوب کا پیارا بندہ رہتا ہے، جس کو جو ہے امام حسین ساری کائنات کہتی ہے، جس کو ساری کائنات امام حسین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین سمجھ جاتے ہیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، کہتے یا ایھا الناس، اے لوگوں کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ سارے یزیدیوں نے 22,000 یزیدیوں نے اپنے سروں کو نیچے جھکا دیا، کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں تم مسلمان ہو تو کیا پڑھا تم نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ محمد تو میرا نانا کا نام ہے، رسول اللہ وہ تو میرے نانا جان ہیں، کیا تم ان کا کلمہ پڑھ کر بھی حسین کو نہیں پہچانتے؟ ارے تمہارا رسول تو حسین کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح عشق کرتے ہیں، اس طرح محبت کرتے ہیں کہ میرے نانا جان نے تمہارے بارے میں کہہ دیا، تم لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے محمدی تم بھی میرے حسین سے محبت کرو۔ اے محمدی تم اگر ہم کو مانتے ہو تو میرے حسین کو مانو، تم ہم کو ماننے والا بن جاؤ گے، تم میرے رب کو راضی کرنے والا بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں کیا تم وہی قرآن کی تلاوت کرتے ہو جو قرآن مقدس میرے نانا جان پر اللہ نے نازل فرمایا؟ اللہ اکبر۔ کیا تو وہی اذان پڑھتے ہو جو اذان میرے نانا جان کے حکم سے بلال حبشی نے پڑھا تھا؟ کیا تو وہی اذان پڑھتے ہو جب نماز وہی ہے، جب اذان وہی ہے، قرآن وہی ہے، محمد الرسول اللہ وہی ہے، وحدہ لا شریک کو مانتے ہو تو حسین کا بھی وہی ایمان ہے، حسین کا بھی وہی عقیدہ ہے، وہی قرآن، وہی رسول، وہی اللہ کو ماننے والا ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح مانتے ہو، تم لوگ بھی اسی طرح مانتے ہو، تو پھر آج نگاہیں نیچی کیوں ہیں؟ آج تمہارے نگاہ چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ نظر تمہاری بند کیوں ہے؟ آنکھیں بند کیوں ہے؟ ڈالا اپنی امام حسین کی آنکھ پر۔ اگر تو سچا ہے، اگر مسلمان ہے، تو میرے آقا میرے نانا جان کو ماننے والا ہے، تو ڈال اپنی نظر میری نظر پر رکھ دے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ تو میرے نانا جان کا سچا ماننے والا نہیں ہے، اس لیے تو ان کے نواسے کے نظر پر اپنی نظر نہیں ڈال سکتا۔ یہ امام حسین پاک کا چیلنج ہے، امام حسین پاک کا چیلنج ہے۔ جو یزیدی ہوگا اس کی نظر نیچے ہوگی، جو حسینی ہوگا وہ مچلتا ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ مچلتا ہوگا۔ یا حسین، یہ
علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا حسین تمہاری تقریر کوئی ابھی سننے والا نہیں ہے، یہ کرب و بلا کا میدان ہے، اس میدان میں تمہاری تقریر نہیں سنی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں، ہم تم کو تقریر سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنے رب کی وحدانیت بتانے کے لیے آیا ہوں، میں شریعت بتانے کے لیے آیا ہوں، میں دین مصطفیٰ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں دین بتا رہا ہوں، میں شریعت بتا رہا ہوں، میں تم سے اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی نہیں مانگ رہا، تم سے ہم جو ہے زندگی نہیں مانگ رہا ہوں، نہ تم سے پانی مانگ رہا ہوں، نہ تم سے کھانا مانگ رہا ہوں، نہ تم سے عزت مانگ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں میرے نانا کے صدقے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ کی قدموں میں ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دے دیا، اللہ نے ان کو پاور دے دیا، اللہ نے ان کو مالک بنا دیا، ساری چیزیں جو خدائی ہے میرے نانا جان کے قبضے میں ہے، میرے نانا جان کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب بات جب لڑنے کی آ گئی ہے، بڑے عمر دراز جو یزیدیوں کی طرف سے ہی امام حسین کو راستے میں ملاقات کر دیے، راستے سے ملاقات ہو گئی، مگر یزید کے قافلے میں رہ کر بھی ان کا دل مچل رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، ان کے پیشانیوں پہ پسینے کے فوٹے آ گئے۔ یزیدوں نے کہا اے فلاں، تمہارے پیشانی پہ پسینے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جواب دیتے ہیں کہ میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں، حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ کہتا ہے یزیدی کہ اتنی عمر ہو گئی، عمر دراز ہو، ذرا اپنے عمر پر ترس کھاؤ، اپنی عمر پر ترس کھاؤ، داڑھی کے بانے پک گئے، تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب تو ترس کھا لو بڑھاپے پہ کہ آج حسینی بننے جا رہے ہو۔ حسین تو مشکل میں ہے، وہ کہتے نہیں میرا حسین کل نہ مشکل میں تھا نہ آج مشکل میں ہے، کل بھی آزاد تھا آج بھی آزاد ہے، کل بھی آزاد تھا آج بھی آزاد ہے، کل بھی مشکل نہیں تھا اور آج بھی مشکل نہیں ہے، کل بھی مشکل نہیں تھا آج بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جا رہا ہوں، آپ تلوار کو لگام سے نکالتے ہیں یا حسین کی نعرہ بلند کرتے ہیں اور یزید کے قافلے سے نکل کر امام پاک کی خدمت میں آ گئے ہیں۔ یا حسین کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ یا حسین کیا ہم کو معاف فرما سکتے ہیں؟ ہاں، ارے یہ تو دین مصطفیٰ ہے، ہم کو تو پڑھایا میرے نانا جان نے، ہم تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ہم تو گنہگار کو بھی معاف کرا دیتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں تمہاری معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر دراز وہ کہتے ہیں کیا ہم اتنے معاف کر دیے گئے ہیں کہ ہم کو جنت ملے گی؟ امام حسین فرماتے ہیں ہاں تم کو جنت ملے گی، تم کو جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دشمنوں کا اعلان ہو گیا، یا حسین بھیجو تم اپنے نوجوان کو، وہ جاتے ہیں تلوار لے کر۔ یزیدیوں نے کہا یا حسین کیا تو نے جنگ کی شروعات، تو نے لڑائی کی شروعات بوڑھے لوگوں سے کیا ہے، ان کو واپس بلا لو اور نہ کسی نوجوان کو بھیجو، قربان جائیے، یہ فدائے حسین ہے، یہ عاشق حسین ہے، یہ دیوانے حسین ہے۔ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کہا یزیدیوں ہم کو بوڑھا مت سمجھو، بولو نا ہم کو بوڑھا مت سمجھو، میں 500 نوجوانوں پر بھاری ہوں، 500 نوجوان کی طاقت اللہ نے حسین کے صدقے میں ہم کو عطا کر دیا۔ اور میرے سامنے آؤ، اب یہ سیدھی آتا ہے، وہ بوڑھا جو ہے، وہ بوڑھا صحابی جو ہے، وہ فوراً جو ہے تلوار کو لہرانے لگتے ہیں، حسین کے نام پر تلوار جب چلانا شروع کرتے ہیں، دشمن جو ہے کاجر مولی کی طرح کٹنا شروع ہوتا ہے۔ جب اس جذبات کو دیکھتا ہے، جب اس منظر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو یہ حسینی ہو گیا ہے، اس کے تلوار کو
انہی کا نام حضرت عمر ہے۔ نہ دولت کو دیکھا، نہ شہرت کو دیکھا، یہاں دیکھا عظمت مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو دیکھا، عظمت حسین کو دیکھا۔ ہم کس سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کس سے دشمنی کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ، ان کے نصیب میں شہادت حسین۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات، لڑائی شروع ہے، خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت حسین پاک خیمے میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آواز کس طرح ہے؟ اے زینب میری بہن، آپ کس کی بیٹی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کی طرح مرتبہ رکھنے والی، شان رکھنے والی کوئی عورت اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ کی آواز میں بھی آروپ ہے، آپ کی آواز میں بھی پردگی ہے، آپ کی آواز کوئی دوسرا مرد نہ سنے، آپ کی آواز کوئی یزیدی نہ سنے، آپ کی آواز کسی یزیدی مرد کے پاس نہ جائے، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، آپ کی آواز کسی کے پاس نہ جائے۔ یہ شریعت ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا، کائنات میں رہنے والی ماں اور بہنوں کو بتلایا، یا زینب میری بہن بتائیے کہ آبرو آپ کی بلند ہے نانا کے صدقے میں، نانا کے صدقے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرماتی ہیں زینب بھائی علی اصغر بڑا پیاسا ہے، اب رونے کی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، زبان اس کے خشک ہو گئے ہیں، زبان ان کے سوکھ گئے ہیں، لکڑی کی طرح سخت ہو گئی ہے ان کی زبان۔ جاؤ ذرا یزیدیوں سے کہو حسین میری بات تو مان لو، میری بات مان لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین پاک جاتے ہیں حضرت علی اصغر کو لے کر، اے یزیدیوں معاملہ تمہارا ہمارے ساتھ ہے، لڑائی ہمارے ساتھ ہے، ہم کو ہماری گردن تم کو چاہیے، تم میری گردن کے انتظار میں ہو، ہم سے انتقام تمہارا ہے، تم ہم سے انتقام لے لو، مگر یہ معصوم علی اصغر کو پانی دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ ادھر امام حسین گفتگو کر رہے ہیں، ادھر سے یزیدیوں نے، اللہ اللہ، یزیدیوں نے جو جانور کو مارنے والے تیر ہوتے ہیں، آدمی کو مارنے والا تیر الگ، جانور کو مارنے والا الگ ہوتا ہے، جو زہر کے اندر ڈبا کر اور زیادہ نوکیلا جو ہے بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ جانور کی چمڑی جو ہے موٹی ہوا کرتی ہے اور انسان کی چمڑی جو ہے چمڑے وہ پتلی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی انداز سے تیر بھی بنائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے تیر تیار تھے، مگر دشمنوں نے جانور والے تیر کو جو ہے حضرت علی اصغر کے لیے چلا دیا۔ اللہ اللہ، حضرت علی اصغر کے حلق سے لگ کر حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین سوچتے ہیں اب میرا بچہ جو ہل نہیں رہا ہے، میرا بچہ بول نہیں رہا ہے، میرا بچہ سسک نہیں رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آسمان کی طرف پہلے اپنے چہرے کو اونچی کرتے ہیں، پھر علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اپنے مقدس ہاتھ کو جو ہے علی اصغر کے آنکھوں پر رکھتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ قرآن اسی کو کہتا ہے انہو صبر جمیل، جس طرح صبر کربلا کے میدان میں امام حسین نے فرمایا، اسی کو قرآن کہتا ہے انہو صبر جمیل، بہترین خوبصورت صبر امام حسین نے کیا ہے، بہترین خوبصورت صبر امام حسین نے کیا ہے۔ ارے امام حسین نے خوبصورت صبر کیسے کیا؟ اس لیے کہ بیٹے کو قربانی دے کر صبر کر لیا ہے، بھتیجے کو قربانی دے کر صبر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور میرے نانا جان کے دین پر، شریعت پر کوئی
بھتیجا پانی پی کر تازہ تندرست ہو کر آ رہا ہے، تازہ تندرست ہو کر آ رہا ہے۔ امام حسین گود میں دیتے ہیں، حضرت زینب کہتی بھائی اصغر تو کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ حضرت حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹپک گئے۔ حضرت زینب آنسو کو دیکھ کر سمجھ گئی ضرور کوئی معاملہ ہے۔ اس وقت تک ان کو پتا نہیں تھا کہ علی اصغر شہید ہو گئے۔ آپ دیکھتی ہیں اور فرماتے حسین تم نے کیا کیا؟ پانی پلایا یا شہید کر کے لایا؟ اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں تمہارا علی اصغر ہمیشہ کے لیے حوض کوثر پی لیا، ہمیشہ کے لیے حوض کوثر پی لیا۔ اے میری بہن زینب، اب علی اصغر کو یزیدیوں کی پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے علی اصغر ہمیشہ کے لیے حوض کوثر پی لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے حوض کوثر پی لیے۔ نانا جان نے ان کو پلا دیا ہے، نانا جان نے ان کو حوض کوثر پلا دیا ہے۔ منتظر تھے کنویں حوض کوثر کے، اللہ اکبر، نانا جان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر پلا دیا ہے۔ قربان جائیے، میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا نہیں ہے، میرا علی اصغر پیاسا نہیں ہے، علی اکبر پیاسا نہیں ہے، حضرت عباس پیاسے نہیں ہے، سب سیراب ہے، دین کی پانی میں سیراب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ دین کے پانی میں سیراب ہے۔ ہم نے کہا دین، دین کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کس کو بولتے ہیں؟ دین اور شریعت اپنے نانا جان کی، پھر طریقے کو امام حسین بولتے ہیں۔ اس میں سیراب ہیں، اس میں ڈوبے ہیں، بازو کٹ گئے پتہ نہیں ہے، بازو کٹ گئے پتہ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، علی عباس کے جو بازو کٹ گئے پتہ نہیں ہے، پھر بھی آپ صحیح سالم ہیں، پھر بھی صحیح سالم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل تو گنبد خضرا والے کے پاس ہے، دل گنبد خضرا والے کے پاس میں ہے۔ اگر دل نہر فرات پہ ہوتا تو آپ زمین پر گر جاتے، زمین پر گر جاتے۔ اگر دھیان اور خیال پانی کی طرف ہوتا تو آپ جو ہے پیاسا ہو کر زمین پر گرتے اور زبان باہر نکل جاتی۔ مگر قربان جائیے، مورخین نے لکھا ہے کہ علی اصغر، علی اکبر، ابو القاسم، عباس، یہ سب پیاسے نہیں تھے، یہ سب پیاسے نہیں تھے، بلکہ شریعت کے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا تھا، اس لیے ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین حضرت حر کی لاش کو اٹھا کر لا رہے ہیں، امام حسین حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، حضرت ابو القاسم کے جو ہے لاش کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، میت مقدس کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس صبر کا جواب ہے، کائنات میں جواب نہیں ملتا، کائنات میں جواب نہیں ملتا ہے۔ میری ماں انتقال کر جائے، ہمارا غم کا جو انتہا نہیں ہوتا، میرا جوان بیٹا مر جائے، یہ جو ہے غم کا انتہا نہیں ہوتا، نہ جانے ہم کیا کیا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھتیجا انتقال کر جائے، جوان بھتیجا انتقال کر جائے، رونے دھونے کا جو ہے وہ منظر عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یا حسین، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ نے دنیا کے انسانوں کو کیا بتلایا ہے، ساری چیز لٹ گئی ہے۔ امام حسین عشق مصطفیٰ میں ہے، عشق مصطفیٰ میں ہے، ساری چیز لٹ گئی، جوانی لٹا دیے، اپنی تمام مرتبہ جو ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، اپنے نانا جان کی شریعت کے لیے، مساجد کی عظمت کے لیے، مدارس کی عظمت کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے سب لٹا دیے، سب لٹا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، سب لٹا دیے ہیں۔ اب ہم کو کہنے دیا جائے اللہ اکبر، ارے جس مسجد سے امام حسین محبت کرتے تھے، جس مسجد سے امام حسین محبت فرماتے تھے، اے حسینیوں، کہ آپ کا بھی محبت ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ جو حسین قرآن کی خاطر، قرآن کی تلاوت
رات چلی گئی، اس رات کی مہلت مانگی دشمنوں سے، ساری رات قرآن کی تلاوت نمازوں میں تسبیحوں میں گزارے۔ اے حسینیوں تم کہاں تھے ساری رات، کہاں تھی سارے رات؟ کیا حسین پاک کو جواب دو گے؟ کیا حسین پاک کو جواب دو گے؟ کیا منہ دکھلاؤ گے حسین پاک کو؟ چیخ چیخ کر پکارا جا رہا تھا، ناگندہ کے سنی مسلمانوں آ جاؤ، بزم شہدائے کربو سجایا گیا ہے، کربو بلا سجایا گیا ہے، پلٹ کر آ جاؤ، امام حسین کا جو ہے کرامت ظاہر ہونے والا ہے، امام حسین کا معجزہ شروع ہونے والا ہے۔ جو عقیدہ لے کر آؤ گے امام حسین کے صدقے میں اللہ پوری فرما دے گا۔ نمازی کو نماز ملی ہے امام پاک کے نانا کے صدقے میں، یہ تو ان کے گھرانے کا معاملہ ہے، ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی باری آئی ہے، تمام شہیدوں کے بعد امام حسین خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، امامہ شریف کو باندھتے ہیں، پٹا رکھتے ہیں، خنجر کو لیتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، اپنے ابو جان کی حیدری تلوار لیتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں۔ اس وقت بھی فصیح بیان دیتے ہیں، بہت بہترین گفتگو کرتے ہیں، سب کچھ کو لٹا کر پھر بھی آپ دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، سب کچھ کو لٹا کر آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، سب کچھ لٹا کر قرآن کی بات کر رہے ہیں، سب کچھ لٹا کر نانا جان کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، نانا جان کی کلمہ کی بات کر رہے ہیں، نانا جان کی دین کی بات کر رہے ہیں، نانا جان کی شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ یا حسین، نانا جان نے آپ کو کیا پلا دیا کہ سب کچھ لٹا دیا، پھر بھی نانا جان کی عشق میں ہے، نانا جان کی عشق میں ہے۔ قاری یہ پیغام دیتا ہے حسینی وہی ہوگا تو حسین کی طرح عقیدہ رکھتا ہوگا۔ بولو نا انشاءاللہ سب حسینی ہے، زور سے بولیے حسینی ہے، تو پھر میری آواز ہے، سب حسینی ہے، حسین سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا اصل کا وقت ہو رہا ہے، میدان کربلا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ مؤذن نے اذان پکار دی ہے، اللہ اکبر۔ اچانک تلوار کو روک دیتے ہیں امام حسین اور دھیرے سے گھوڑے سے اترتے ہیں، اللہ اللہ، اور سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ میرے نانا جان ہیں، ہم نے دیکھا میرے ابو جان ہیں، ہم نے دیکھا اللہ اکبر میری نانا جان ہے، میری نانی جان ہے، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا میرے بڑے بھائی حسن ہے، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر ہے، ہم نے دیکھا حضرت عمر ہے، سارے کے سارے میدان کربلا میں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام میدان کربلا میں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان کربلا میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان کربلا میں ہیں۔ گویا پتہ چلا امام حسین جو ہے کوئی تخت و تاج کے لیے، بادشاہیت کے لیے، دنیا کے لیے کربلا نہیں گئے، بلکہ دین کو بچانے کے لیے گئے، شریعت کو بچانے کے لیے گئے ہیں۔ اس لیے نبیوں کی ساری جماعت کربلا میں، بولو نا لہکر، نبیوں کی پوری جماعت کربلا میں ہے، اللہ اکبر۔ نبیوں کی تمام ساری جماعت جو ہے کربلا کے میدان میں ہے، حسین اکیلا نہیں ہے، حسین اکیلا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا سجدے میں ہے، آخری وقت ہے، اس وقت کو بھی سجدے میں گزار رہے ہیں، اس وقت کو بھی سجدے میں گزار رہے ہیں، اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ امام حسین پاک شہید ہو گئے ہیں، اللہ اللہ۔ اب دشمن جو ہے دوڑتے ہیں، دشمن دوڑ رہا ہے، اللہ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ چھین لے رہا ہے، دوپٹہ کو اور جو اوپر سر پہ کپڑا رکھنے والے نقاب کہ جو ہے کپڑے کو اتار لیتا ہے، کان کی بالیوں کو نوچ لے رہا ہے، انگوٹھی جو انگلیوں میں پہنی تھی وہ ساری انگوٹھیوں کو جو ہے اتار لے رہا ہے، اللہ
سارے سامان کو لوٹ لے رہا ہے، کپڑے تک کے لوٹ لیا، کچھ نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، سب کچھ چھین لیا کربلا کے میدان میں، سب کچھ لٹ گیا ہے، مگر ایک چیز رہ گئی ہے جس چیز کا نام شریعت ہے، جس چیز کا نام شریعت ہے۔ کپڑے چھین لیے گئے، اولادوں کو قربان کر دیا گیا، شہروں کو قربانی دے دیا گئے، ساری چیزوں کو لوٹ لیا دشمنوں نے، مگر شریعت کو نہیں لوٹنے دیا امام حسین۔ اللہ اکبر، شریعت کو بچایا ہے، مگر آج میرا معاملہ الٹا ہے، آج حسینیوں کا معاملہ الٹا ہے۔ ہم نے اپنی جان کو بچائی، اپنے اولادوں کی جان کی حفاظت کی، دولتوں کو سمیٹا، مگر شریعت کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ کیسے چھوڑو؟ یہ دعائیں ہم جمع، کیا یہ شریعت ہے؟ قرآن کہاں؟ پوچھا جائے کہ کتنے حضرات قرآن کی تلاوت کرنے جانتے ہیں؟ ہم کو معلوم نہیں۔ آخر آپ نے کیا سمجھا شریعت؟ امام حسین کو کس طرح سمجھا؟ علی افضل کو کس طرح سمجھا؟ علی اکبر کو کس طرح سمجھا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سمجھے ہی نہیں۔ اگر سمجھے ہوتے تو میرے زندگی میں نماز کی پابندی ہوتی، قرآن کی تلاوت ہوتی، روزے ہمارے زندگی میں ہوتے، خیرات میرے زندگی میں ہوتے، صدقات میرے زندگی میں ہوتے، اچھے برے کا خیال میرے زندگی میں ہوتے، اچھائیاں میری زندگی میں ہوتی، مگر یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اذان کی آواز جا رہی ہے، ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یا حسین، آپ تو مشکل میں تھے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اللہ اللہ 100 سے زیادہ تلواروں کی زخم آپ کے بدن پر، تیروں کے بے شمار زخم آپ کے بدن پر، آپ نے نماز کیوں ادا کی؟ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ حسین کہتے ہیں یہی تو دین کی پلر ہے، یہی تو دین کی ستون ہے، یہی تو شریعت کی ستون ہے، یہی تو پہچان مصطفیٰ، یہی تو پہچان مصطفیٰ ہے۔ امام حسین جو ہے کربلا کے میدان میں دشمنوں کو بتلایا کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ حضرات گرامی، وقت کی قلت ہے، وقت زیادہ ہو گئے ہیں، مگر ایسا موضوع ہے اور ایسا دین ہے کہ آج وقت کو دیکھے یا دین اشرا کو دیکھے۔ محرم شریف کی 10 تاریخ ہے، یہ تاریخ حسینیوں کے لیے بڑی چیز ہے، حسینیوں کے لیے بڑی چیز ہے، اور جو دشمنان حسین ہیں اس کے لیے تو فرعون کا۔ ماں باپ کی قدر امام پاک نے بتایا، ماں باپ کی عظمت کیا ہے امام حسین نے بتلایا۔ وقت زیادہ ہو گئے ہیں اور جمعہ کی نماز کا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ، بات اپنی مختصر کر رہا ہوں، بس آج ایک پیغام امام پاک کے صدقے میں لے لیجیے، اور میری بات ہے اور یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ شاید آج جو ہے کربلا کے صدقے میں جو ہے کربلا کے جو ہے شہدائے کربلا کے وسیلے میں اللہ آپ کے سینوں میں اس بات کو ضرور سما دے گا۔ اللہ اللہ، آج خیال کر لیجئے، آج نیت کر لیجئے کہ ہم نماز پنجگانہ ضرور پڑھیں گے، نماز پنجگانہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، قرآن سیکھیں گے ہم انشاءاللہ، شریعت پر پابند رہیں گے۔ میرا حسین شراب سے نفرت کرتا تھا، میرا حسین گازا سے جو نفرت کرتا تھا، میرا حسین نشہ سے نفرت کرتا تھا، میرا حسین غیبت چوری سے نفرت کرتا تھا، میرا حسین چوری دغابازی سے نفرت کرتا تھا، میرا حسین حق پر جمع رہا، حق کو کائنات میں بتا دیا، حق کو بتا دیا۔ اے سنیوں، حسینی ہو تو حسین کے طرف پر آ جاؤ، حسین کے طرف پر آ جاؤ، چھوڑو آج سے توبہ کر لو، پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت سارے واقعات ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ بھی ہم انشاءاللہ دمشق کے یزید کے محل میں جائیں گے اور ابن زیاد کے محل میں جائیں گے، انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
امام حسین پاک کے صدقے میں ہم سب کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.